حکومت قائم ہو گئی اور اس کے بعد کوئی گورنر تختہ الٹنے کے لیے کوئی فوج ساتھ لے کے آ جائے، ظاہر سے بغاوت ہی سمجھا جائے گا۔ اگر ادھر سے معاملات کو دیکھیے تو یہی تصویر بنتی ہے، اور اگر ان کے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا واقعتاً صورتحال ایسی تھی، قاعدہ ایسا ہی قطعی ہو چکا تھا، کوئی دستور بن چکا تھا، کوئی ضابطے طے ہو چکے تھے، جو صورتحال میں سیاسی تغیرات آئے تھے، کیا سیدنا عثمان کے زمانے میں ان کا لحاظ کر کے کوئی نیا ضابطہ بنا دیا گیا تھا، کوئی لیڈرشپ متعین ہو گئی تھی اب کہ وہ فیصلے کیا کرے گی؟ یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں، اور جب ایسا نہیں ہوا تو اس معاملے پر اس زمانے میں اختلاف رائے ہوا۔ اس کو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، یعنی اگر ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، جس طرح کہ انہوں نے جب تک حکومت ان کے پاس جتنے علاقے میں بھی رہی چلائی، وہ سب خلفائے راشدین ہی کا طریقہ ہے۔ سیرت، کردار، مجسم اخلاقیات، جس طرح کے فیصلے انہوں نے کیے، جس طریقے سے اللہ کے حدود کی پیروی کی، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ محبت اور عقیدت کی نگاہ ہے اور واقعے پر مبنی ہے، جو ان کے بارے میں یہی فیصلہ کرے گی۔ لیکن سیاسی لحاظ سے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا فی الواقع حکومت کا انعقاد ہو گیا، تو حکومت کے انعقاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو ضابطہ اور قاعدہ آپ نے بنایا ہوا ہے، وہ ضابطہ اور قاعدہ ہے جس کے مطابق حکومت قائم ہوئی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی انتخابات ہو گئے ہیں، حکومت قائم ہو گئی۔ میں مثال دے رہا ہوں، یا یہ طے تھا کہ فلاں فلاں لیڈرشپ ہے جو انتخاب کرے گی، اس نے انتخاب کر دیا ہے۔ وہ اپنی تائید میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ مجھے انہی لوگوں نے منتخب کیا ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر کا انتخاب کیا تھا، یعنی جو رہ گئے تھے باقی۔ لیکن اس وقت کی سیاسی صورتحال یہ نہیں تھی۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ سیاسی صورتحال یہ نہیں تھی۔ یہاں مسلمہ تاریخ یہی بات بتاتی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی انفرادی روایات جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ انعقاد باعث نزاع ہو سکتا ہے۔ دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، آج میں ایک رائے قائم کر سکتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہوا، دوسرا آدمی یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ نہیں ہوا، کر سکتا ہے، لیکن اس موقع کے اوپر کیا معاملہ اتنا صاف ہے کہ ہر شخص کو جو رائے قائم کر لینی چاہیے؟ ایسا نہیں۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے وہی تعلیم صحیح ہے کہ ہم دونوں بزرگوں کے بارے میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اپنی جگہ، ان کی سیرت اور ان کے کردار کی بلندی اپنی جگہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ کے اقدام کو بھی سراسر غلط قرار دینا ممکن نہیں۔ یعنی جس وقت ایک نزاع کسی صورت پیدا ہو جائے، معاملات مشتبہ ہو جائیں، تو اس میں ہمارے اکابر اہل علم نے جو رویہ اختیار کیا وہی صحیح رویہ ہے کہ ہمیں کف لسان سے کام لینا چاہیے، حتمی فیصلہ صادر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک نزاعی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس نزاعی صورتحال میں ایک کو